مصر کا بادشاہ فرعون جس کے ظلم سے زمین کانپتی تھی، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا، لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی پرورش خود فرعون کے محل میں ہوئی، جب اللہ کا پیغام لے کر آئے تو فرعون نے اسے اپنی توہین سمجھا، معجزات دکھائے گئے، جادوگروں نے سجدہ کر لیا، لیکن فرعون کی انا اسے لے ڈوبی۔ آخر وہ رات آ گئی جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے۔ جب صبح ہوئی تو فرعون کو خبر ملی، وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور اپنے لاکھوں کے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل کے سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا اور پیچھے موت کی طرح بڑھتا ہوا فرعون کا لشکر۔ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تو مارے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی کا جواب تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی لاٹھی لگی، سمندر پھٹ گیا، پانی کی بلند و بالا دیواریں بن گئی اور درمیان میں 12 خشک راستے نمودار ہوئے۔ بنی اسرائیل بے حفاظت گزر گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اپنے گھوڑے سمیت سمندر میں کود پڑا۔ جب اللہ کے پیارے بندے دوسرے کنارے پہنچے، اللہ کا حکم بدلا، وہ پانی کی دیواریں جو تھمی ہوئی تھیں ایک دم گر پڑی۔ فرعون کا غرور، اس کا رعب اور اس کی طاقت منٹوں میں غرق ہو گئی۔ مرتے وقت فرعون پکار اٹھا، میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن جائے۔ ناظرین، آج بھی مصر کے میوزیم میں وہ لاش موجود ہے جو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اقتدار، دولت اور طاقت سب فانی ہے، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور انجام ہمیشہ ظالم کی تباہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔